سورہ ناس کا آسان ہندی میں مطلب، اکثر ہم قرآن پڑھتے ہیں اور سورہ ناس بھی پڑھتے ہیں۔ جب ہم پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اس کا مطلب آسان بھاشا میں ہندی میں آپ کو بتائیں گے کہ اس سورہ میں اللہ کیا فرماتا ہے، کیا پیغام اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ محمد تم یہ کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی اس اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایسے ماحول میں ہوتے ہیں جو ماحول بالکل بیکار ہوتا ہے، جس کے اندر ایسے گناہ ہوتے ہیں، پاپ ہوتے ہیں، تو ایسے ماحول میں ہم اگر چلے جائیں تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اس رب سے کہ اس کا اثر ہم پر نہ ہو جائے۔ تو اللہ سکھا رہا ہے کہ محمد تم پناہ مانگو۔ آیت نمبر 2 میں کہا گیا ہے یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی، جو اصل بادشاہ ہے اللہ ہے، سب کا مالک وہی ہے۔ لوگ اس بات کو سمجھے کہ ہمارا خالق مالک کون ہے، وہ اللہ ہے۔ اور آگے فرمایا لوگوں کے معبود برحق کی، یعنی جو برحق ہے، سچا معبود ہے، اس کی پناہ مانگو، اس رب کی پناہ مانگو ہر برے وسوسے سے، شیطان وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے، جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ وسوسے ڈالتا ہے، برے عمل کی طرف ہم کو لے کر جاتا ہے۔ اکثر ہمارے دلوں میں ایسے خیال آتے ہیں کہ ہم کو ابھارتے ہیں لڑنے کے لیے، دشمنی رکھنے کے لیے، یا کسی کے ساتھ ہم رشتہ قائم نہیں رکھتے، کیونکہ ہمارے دل میں وسوسے ڈالے جاتے ہیں کہ وہ شخص آپ کے لائق نہیں، وہ آپ کے برتنے کے لائق نہیں، کہ آپ کے لائق نہیں، کہ وہ قوم ایسی ہے، وہ غلط ہے، وہ ایسا کرتی ہے، ان سے تم دشمنی رکھو، یا گھر میں فتنے فساد، یا ہم جب کام کرتے ہیں اس وقت فتنے فساد، جو ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، یہ کام شیاطین کا ہوتا ہے، شیطان کا ہوتا ہے۔ تو ان شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ہم اکثر پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، اکثر ہم پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے ذکر کی طرف ہم کو جانا چاہیے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اس سورہ میں یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اس رب کی پناہ مانگو، یعنی اس مالک کی، خالق کی، جو پوری کائنات کا مالک ہے، سرشٹی کا مالک ہے۔ تو آگے فرمایا جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، یعنی دلوں میں وسوسے ڈالنے والا وہی شیطان، جو ہم نے ابھی بتایا کہ شیطان دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، کہ آپ کو نفرت کے لیے ابھارتا ہے کہ تم اس شخص سے نفرت کرو، کہ ایسے وسوسے جو ہمارے دل میں آتے ہیں ہم برائی کر بیٹھتے ہیں۔ یہ شیطان کا کام ہوتا ہے، اکثر ہم اس کے وسوسے میں، بہکاوے میں آ کر غلط کام کر دیتے ہیں، بعد میں ہم کو شرمندگی بھی جھیلنی پڑتی ہے کہ ہم نے غلط کیا۔ یہ شیاطین کا کام ہوتا ہے۔ تو اللہ سکھا رہا ہے کہ محمد تم اللہ کی پناہ مانگو۔ اس سورہ میں اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے، اور آگے فرمایا چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے، شیطان تو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہی ہے، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ انسان بھی ہوتے ہیں جو دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، یعنی شیطان کا کام تو یہی ہوتا ہے۔ انسانوں میں ہوتے ہیں جو انسان بھی ایسے کرتے ہیں کہ وہ دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، ہم کو غلط راستے کی طرف لے جاتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ ہم برائی کر بیٹھتے ہیں جو ہم کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو ہم برے عمل میں نہ پھنسیں، اس رب کی پناہ مانگے، اس رب سے مانگے تو ہمیشہ اس کی رضا میں رہے، پناہ میں رہیں، اس رب کی پناہ ضرور مانگے۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کہیں ایسے ماحول میں کھڑے ہیں یا گئے ہوئے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر میرے اوپر برائی کا اثر ہو سکتا ہے، کہ یہاں پر غلط معاملہ چل رہا ہے، تو اس سمے آپ اللہ کی پناہ مانگو، بے شک اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ تو اللہ سے
حفاظت کی دعا کرنی چاہیے، ہم کو پڑھنا چاہیے۔ اکثر ہم یہ سورہ ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس آیت کا مطلب آپ کو میں نے آسان ہندی میں بتلایا ہے۔ اگر آپ زیادہ معلومات چاہتے ہیں تو قرآن کو خود پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، تاکہ آپ کو اور سمجھ میں آئے اور ایسی ایسی باتیں سیکھیں جو اللہ نے ہم کو بتلائی ہیں۔ اللہ کا حکم ہے، ہمیں یاد رہنا چاہیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہم کو یاد رکھنی چاہیے، اسی طرح ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔